سینکڑوں مصائب و شدائد، آفات و آحات اللہ دور کرتا ہے سحری کے وقت. اٹھو، اعلانات ہوتے حل من مستغفر اغفر اللہ، حل من مسترزق ارزق، حل من مبتلا فوافی. اعلان ہو رہا ہے، کیا مانگ رہے ہو، کیا چاہیے. ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے تہجد پڑھتے تھے. 12 رکعت تہجد، 12 رکعت. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. بخاری مسلم بھرے پڑے، بار بار آ رہا. 6 دفعہ ہم نے دو 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 دو، اس کے بعد وتر پڑے. وقت تنگ ہے تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرح شفا میں امام اعظم سے منقول ہے کہ تہجد کی رکعات 12، اور وہ جو 8 رکعت ہے وہ قیام اللیل ہے. وہ نیند سے پہلے ہے، اور آرام کے بعد صبح اٹھو، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے وضو کر لو، اور بہترین دل جمی کے ساتھ تہجد پڑھو. سبحان اللہ. سورہ واقعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو یہ پڑھے اور اللہ اس کو نزول رزق سے آباد کرے. خاص کر شام کے اوقات میں اور خواتین کے پڑھنے کو اکسیر جانا گیا ہے. حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخراجات کے لیے وظیفہ مقرر کروں بیت المال سے. عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب لکھا کہ میرے گھر کی عورتیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی، اس لیے ہمیں دنیا کی حاجت نہیں ہے. اللہ تمام حاجات پوری فرما دے. کتنا بڑا اعتماد ہے اور کتنی برکات ہے. میں اکثر طلباء سے بھی کہتا ہوں، علماء دین سے بھی، جب کبھی وہ معاش اور اقتصاد کا شکوہ کرتے ہیں، آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ تمام مدرسے والے علماء اور وہ خاص افغان میں ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے ذریعے اور وبا کی وجہ سے اچھے بھلے لوگوں کے کام بند ہو گئے، فیکٹریاں رک گئی، کارخانے سمٹ گئے، کاروبار تقریباً مفلوج ہو گیا. تو ایسی صورت میں وہ غریب مدرسوں کو کیا تعاون دیں گے؟ میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن تو آپ کے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور وبا بھی آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن صورت واقعہ پڑھنا آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے. بجائے اس کے کہ سیٹ کو آپ فون کریں، اس کو راضی کرے، اس کی منت کرے، آپ گھر کی عورتوں کو، گھر کی خواتین کو تاکید کرے کہ احادیث و آثار اور صالحین کے اعمال کے پیش نظر مغرب سے لے کے رات کے کسی حصے تک سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اور خواتین پڑھے تو اللہ کی طرف سے خزائن نازل ہوں گے. طلبہ کے لیے اور جن کے لیے یاد ہے وہ تو مغرب کے 2 سنتوں میں اور 6 اوابین میں اس کو معمول بنا لیں. زندگی پر خود کفیل رہیں گے، مستغنی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ناسوتی عالم میں اور اس فانی زندگی میں کسی کی طرف حاجت کے ساتھ نہیں بڑھیں گے، بلکہ ان کی حاجت پورا کرنے کے لیے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والی صورت عطا فرمائی.